ککڑی بیچنے والا آیا. تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی, باقی بچے بڑے تھے, چھوٹی ضد کرنے لگی, کہنے لگی ککڑی کھانی ہے. ککڑی کہتے میں پریشان ہو گیا, دل ٹوٹ گیا. بیٹی نے سوال کیا ہے. فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں, کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا, میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا. یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا, مجھے دے گا بھی اور میرا, بولیے, میرا یہ پردہ بھی رکھے گا, یہ رسوا نہیں کرے گا, یہ فوٹو نہیں کھچائے گا, یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں. یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں, یہ اس طرح نہیں خیرات دے. حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا, میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا, واپس آ گیا. امام صاحب نے بندہ بھیجا, فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا, رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا. کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا, وہ میرے گھر تک آیا, گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا, واپس گیا. کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا, تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں, میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا. فرمایا معاف کر دے, میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا. علم بھی تھا, عمل کا نور بھی تھا, تقوی کا حسن بھی تھا, غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا. آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے, سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر. جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے, ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے, میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں, میں عقل مندی میں بڑی, نہ بہن کی فکر رہتی ہے, نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے, نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے, نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں. لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہیں, ہٹتے جاتے, کٹتے جاتے, امیروں سے گرانے لگتے جاتے ہیں, آگے کی طرف دیکھتے جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا, محبت بانٹی, علم, فقاہت, تقوی, روشنی. آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا. ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں, ہم اس کے حسن سے آگاہ. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا, کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں, اتنا ہی بڑا خوف تھا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا, میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی. کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں, اس کا اثر کتنا لیتے ہیں, لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں, تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا. ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی, ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا 1 ذرہ, اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے. یہ اللہ کہہ دیا ہے تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اللہ ایک دفعہ دکھائے گا. دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے, اللہ ہم سے درگزر فرمائے, اللہ ہمیں بخشے ہوئوں میں شامل فرمائے. یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں, نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی, چراغ ٹمٹما رہا, کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے. میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے, سوچ میں, چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے ہیں داڑھی پکڑی ہوئی. میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں. میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے بیٹھے. کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا, میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا, ختم ہونے کے قریب آ گیا. امام صاحب بیٹھے, اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا. اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا. خدا بندہ اس طرح کر, میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا. اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما, مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا, میں بڑا کمزور ہوں, میں نہیں جواب دے سکتا. مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر. کہتے تڑپ رہے امام صاحب. فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا, میں پیچھے کھڑا تھا. میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی, آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں, درجنوں حدیثیں سنتا ہوں, مجھے تو اثر نہیں ہوتا. آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا, لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا.
مجھے اور فرمانے لگا پھر تو نیک آدمی ہوگا, تجھے نہیں خیال آتا, تو میں تو جانتا ہوں من آنم کے من دانم, پتہ سارا ہے سردار نو کی تیانا, میں تو جانتا ہوں نا, مجھے خبر ہے, لہذا میں نہیں حساب دے سکتا, تیرا نہیں مجھے پتا. جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا, اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے. جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں, بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے, ڈر کے کرے, خوف کے ساتھ کرے, اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے. امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند ہزار درہم رکھ دیے. حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے, فرمایا قرضہ ایک قید ہے, بغیر مجبوری کے نہ لینا. اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے, فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے. بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں, فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے, قرضہ لینے سے بچو. اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا, تنگ دست, تو اسے مہلت دو, جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تنگ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے والے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے والے سے کو بات کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیتے کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے, تو جے 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوندا ہے نا, جڑا 20 کروڑ کھا گیا وڈی مگرمچھ ہوندا ہے, انہوں ترایا جا سکتا, وہ دے کے بندے ترلے ہی کر دے لیندے چل بھائی کیویں دے سکنا ہے. وہ جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ انہوں کہندے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے, کہندے چل صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے, جمعرات ماڑا ہے نا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے, جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جا جتھو لب دے لے, پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے. اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا ہے دکان کا, اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا ہے. ڈرنا چاہیے اللہ پاک, ہمیں پتا ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے, تنگ دست ہے, مجبور ہے, اسے مہلت دینی. امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے, پس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے, ساتھ اس بندے کا مکان تھا. لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے, فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں, اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا, میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. ایک بندے سے قرضہ لینا تھا, وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا, رستہ بدل گیا اور چھپ گیا. امام صاحب رونے لگے, کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے, اس کو ڈھونڈ کے لائے, کیوں چھپتا ہے؟ کہ حضور آپ کے پیسے دینے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیے, آج کے بعد چھپنا نہ, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو, تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے, میری طرف دیکھ کے. غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے. مقروض آدمی پتہ اس وقت چلتا ہے جب خودکشی کر گیا, پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں, تو اس کے ساتھ ہونا تھا, ان کا سایہ بچ جاتا. اب آئے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سہولت دیتے, آسانی دیتے, پیار کرتے, محبت کرتے. ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے, ہماری